نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں، بعض ساتھی سوال کرتے ہیں کہ استاد جی درس کیسے دیں؟ یہ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے اور آج اسی سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ در حقیقت مقتدیوں کے لیے اور اہل محلہ اہل علاقے کا پیشوا اور مربی ہوتا ہے، اور اس کا کام صرف نماز پڑھانا ہی نہیں بلکہ اہل محلہ اہل علاقہ کی تربیت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اخلاقی تربیت ہو اور دینی جذبہ ان کے اندر بیدار کرنا، دین کی طرف ان کو متوجہ کرنا، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ ایک نظام مرتب کرے، اور جب کوئی امام اپنے مسجد میں ایک نظام مرتب کرتا ہے تو اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے اور اس کا ثمرہ بڑا اچھا نکلتا ہے کہ اس کی وجہ سے اہل محلہ اہل علاقہ اور لوگوں میں دینی انقلاب پیدا ہوتا ہے اور ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اور اس تربیتی نظام کے اندر سب سے اہم کام وہ ہے دروس کا انعقاد کرنا، خواہ وہ درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، درس فقہ ہو، درس عقائد ہو۔ تو جب امام ان چیزوں کا انعقاد کرتا ہے، خصوصاً دروس کا، تو اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کی پوری زندگی درس و تدریس میں گزری ہے۔ مدرسے میں جو تعلیمی نصاب ہے وہ پڑھاتے تھے، اور جس علاقے میں جس مسجد میں امام ہوا کرتے تھے اس مسجد میں درس کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ مولانا سرفراز صفدر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ستہ جو ہے، یعنی بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے وغیرہ، تو نسائی ہے، ان کا درس بالاستیعاب دیا ہے، اور تمام کتابوں کا جو ہے حضرت نے درس دیا ہے، اور درس قرآن بھی انہوں نے دیا، اور 4 مرحلے ہوا کرتے تھے درس قرآن کے، مختلف جگہوں پہ درس قرآن دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری اکابرین کی زندگی ہے، پھر لوگ بنے بھی ہیں۔ تو باہر کے ہمیں بھی درس کا انعقاد کرنا چاہیے۔ اب درس کیسے دیں؟ تو سب سے پہلے بات تو یہ سمجھیں کہ امام اور عالم کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے باطن کے ساتھ اپنا ظاہر بھی اچھا کرے۔ باطن تو ویسے بھی اچھا ہونا چاہیے کہ ہمارا باطن صاف ہوگا تو بات میں اثر بھی ہوگی۔ تو یہ تو ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ ہمارا باطن بالکل صاف ہو، گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے ہم دور ہوں۔ ملفوظات الیاس صفحہ نمبر 17 میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کا پہلا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنے فرائض اور اپنی کوتاہیوں کو سمجھے اور ان کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اگر علم سے دوسرے ہی لوگوں کی کوتاہیوں پر نظر ہو اور انہی کا احتساب ہو تو یہ علمی تکبر اور علمی غرور ہے جو کہ انتہائی مہلک ہے۔ خود مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا الیاس اور ان کی دینی خدمت
کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی بلکہ آخری وقت تک تبلیغی جماعت کے بارے میں مطمئن نہیں رہے. جیسے جیسے لوگ اس جماعت میں داخل ہوتے رہے تو ان کو زیادہ فکر لاحق ہوئی اور غیر مطمئن رہے اور مزید اپنے محاسبے کو انہوں نے بڑھایا، بلکہ یہاں تک کہ اہل حق اور اہل بصیرت حضرات کو کہہ رکھا تھا کہ اگر میرے اندر کوئی عجب اور تکبر دیکھے تو میری اصلاح کریں اور اس پر مجھے متنبہ کریں. تو یہ تو ہمارے اکابرین کی زندگی تھی، تبھی تو اللہ رب العزت نے نوازا بھی ہے. تو سب سے پہلا کام تو مدرس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا باطن صاف رکھے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ باطن کے ساتھ ساتھ اپنا ظاہر بھی اچھا رکھے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرانے کپڑے پہننے میں بزرگی ہے اور گندہ رہنے میں بزرگی ہے. تو یہ بزرگی کی علامت نہیں ہے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے نئے کپڑا پہننے کی تو نیا کپڑا پہننا چاہیے، ورنہ صاف ستھرا کپڑا جو ہے مدرس کو عالم کو پہننا چاہیے. اور سب سے پہلے تو اولین ترجیح میں ہم نے یہ رکھنا چاہیے کہ ٹوپی کے بجائے ہم پگڑی پہنیں، اس کا روب الگ ہوتا ہے. ورنہ سفید ٹوپی صاف ستھری ہم پہنیں، صاف لباس ہو، رومال ہو اور خوشبو لگائی بھی ہو. جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے الگ اثر پڑتا ہے. تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں کہ باطن کے ساتھ ساتھ اپنا ظاہر بھی اچھا رکھیں. تیسری بات، درس دینے سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیں. اور یہ صرف درس کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جمعہ ہم پڑھاتے ہیں، واعظ و نصیحت کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں. اور یہ ہمارے اکابرین کا بھی جو ہے وہ معمول تھا. اور مولانا ابوالحسن علی، مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو 2 رکعت نفل کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رشد و ہدایت کے راستے کو واضح کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور کتاب الزہد و رقائق کے اندر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرنے کے بعد، اور ان کی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا تاکہ تم مجھے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات بتلا سکو تاکہ میں بھی اس پر عمل کروں. تو ان کی بیوی نے کہا کہ ان کا معمول تو یہ تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور جب گھر میں داخل ہوتے تو 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. تو یہ ان کا معمول تھا. اسی طریقے سے کتاب الزہد کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر نکلتے تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بھی معمول اب تک یہی ہے کہ وہ 2 رکعت نفل صبح کے وقت میں پڑھتے ہیں اور اس میں مختلف نیتیں کرتے ہیں. صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کرتے ہیں اور جو ہے صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کرتے ہیں اور جو ہے استخارے کی بھی نیت کرتے ہیں. تو یہ نیت کرتے ہیں اور طلباء سے بھی خاص طور پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا یہ معمول رکھیں اور رکھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس میں عاجزی اور انکساری ہے کہ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں کہ میرا یہ واعظ و نصیحت، میرا یہ درس و تدریس یہ اپنے بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما، اور جو ہے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو 2 رکعت نفل پڑھنے میں یہ اپنی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ بیان کرنا ہے. تو باہر کے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کا بھی
اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عالم، مدرس، قاری اور جو دین سے وابستہ لوگ ہیں ان کے اندر استغنا کی صفت ہونی چاہیے، ہر چیزوں سے مستغنی ہونا چاہیے۔ جب استغنا کی صفت عالم کے اندر، مدرس کے اندر ہوگی تو لوگ ان سے خود محبت کریں گے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو یہ استغنا کی صفت اپنانی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ اللہ کے رسول، میں کہ کون سا ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں دل لگانا چھوڑ دو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو مال و دولت موجود ہے اس کی طرف توجہ چھوڑ دو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو ہمیں بھی مستغنی ہونا چاہیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ اتت الدنیا وہی راغمۃ، کہ دنیا اس کے قدموں میں ضرور ذلیل ہو کر آئے۔ اور خود مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا استغنا کی یہ کیفیت تھی کہ چھتر کی مسجد میں ایک کمرہ تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، حجامت بنا رہے تھے۔ ان کے ایک مرید تھے جو تھوڑے پیسے والے تھے، تو ایک دفعہ جو ہے وہ اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ 2 تھیلیاں بھری، اور دل میں یہ سوچا کہ جو میں آج حضرت کو ہدیہ دینے والا ہوں، ایسا ہدیہ حضرت کو کبھی کسی نے دیا بھی نہیں ہوگا۔ تو بزرگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محسوس کرا دیتے ہیں کہ یہ بندہ کس نیت سے آیا ہے۔ بار کے وہ حضرت کے پاس پہنچا، سلام کیا، حضرت نے ایک طرف منہ پھیر لیا، توجہ نہیں دی، پھر سلام کیا، پھر توجہ نہیں دی، پھر سامنے آ گیا کہ حضرت مجھے دیکھ لیں گے تو بیٹھنے کا اشارہ کر دیں گے۔ پھر حضرت نے ان کو کہا بیٹھ جاؤ۔ جب حضرت فارغ ہوئے، کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں، یہ آپ قبول کریں۔ حضرت نے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اشرفیہ ہیں۔ کہا کہ وہی میرے پاس تو اتنی جگہ نہیں ہے، آپ یہ کسی اور کو دے دیں، مجھے فی الحال حاجت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت، یہ میری چاہت یہ ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیں۔ جب بہت زیادہ ضد کی تو حضرت نے کہا اچھا ایسا کرو، یہ طلبہ میں تقسیم کر دو۔ عرض کی حضرت آپ ہی تقسیم کر دیں اپنے ہاتھوں سے۔ حضرت نے کہا نہیں آپ تقسیم کر دو جا کے۔ تو وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ جب حضرت جانے لگے تو جوتیاں تلاش کر رہے ہیں، جوتیاں حضرت کو نہیں مل رہی ہیں۔ پھر کسی نے کہا حضرت وہ جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ اشرفیوں کے نیچے جو ہے وہ جوتیاں دبی ہوئی تھی۔ حضرت نے وہاں بھی ہاتھ نہیں لگایا اور پاؤں سے جو ہے اور چپل پاؤں میں پہنی اور اس کو جو ہے وہ جھٹکا دیا، وہ اشرفیاں نیچے گر گئی۔ تو یہ کیفیت تھی حضرت کی۔ حضرت نے فرمایا جو دنیا سے بھاگے گا دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی۔ تو یہ ہمارے سامنے ہمارے اکابرین کے ذمہ مثالیں ہیں۔ تو ہمیں بھی استغنا والی کیفیت اختیار کرنی چاہیے، مستغنی ہونا چاہیے ہر چیز سے، لوگوں کی طرف، لوگوں کی جیبوں کی طرف ہماری نظر نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر وہاں اس عالم کی قدر بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، لوگوں کی دلوں کے اندر لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں اور اس کی بات کو لیتے بھی ہیں۔ تو باہر کے ایک تو استغنا والی کیفیت ہونی چاہیے۔ 5ویں بات وہ یہ ہے کہ درس سے پہلے دعا کا اہتمام ہو۔ خاص طور پر کم از کم یہ 2 دعائیں تو ہمیں ہر واعظ و نصیحت سے پہلے پڑھنی چاہیے، خواہ وہ جمعے کا خطبہ ہو، کہیں واعظ دینے جا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو دعا کا اہتمام ہو۔ پہلی دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دعا تو یہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ دوسری دعا رب زدنی علما، رب زدنی علما، یہ دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے۔ اور ایک دعا مولانا ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی ہے کہ یہ دعا تو ہر ایک کو مانگنا چاہیے۔
خواہ وہ تقریر ہو، واعظ و نصیحت ہو، جیسے میں نے عرض کیا درس ہو، یہ دعا ہر ایک کو ماننی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ اللہم نور قلبی بنور معرفتک واشرح صدری لعلوم کتابک وسنت نبیک واعصمنی عن كل خطأ وزلل فی بیان مراد القرآن والحدیث۔ کیا معنی؟ یعنی اے اللہ تو ہمارے دل کو اپنی معرفت کے انوارات سے منور کر دے اور ہمارے سینے کو قرآن و حدیث کے علوم کے لیے کھول دیجئے، اور ہمیں قرآن و حدیث بیان کرنے میں ہر قسم کی غلطی اور لغزش سے بچا، حفاظت فرما۔ تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اب آپ اگر درس قرآن دے رہے ہیں، درس حدیث دے رہے ہیں، یا درس فقہ، درس عقائد، ہونا تو یہ چاہیے کہ 3 دن ہم درس قرآن دیں، 2 دن درس حدیث دیں، 1 دن درس فقہ دیں، اور 1 دن درس عقائد کے لیے رکھیں۔ خاص طور پر اتوار کا دن وہ ہم درس عقائد کے لیے رکھیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ تو مجھے تو ساتھیوں نے کہا تھا کہ استاد جی درس حدیث سے متعلق بات ہو جائے، تو بارکہ یہ تو میں نے جو باتیں کی، یہ تو جو بھی درس ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، درس فقہ ہے، درس عقائد ہے، یہ تو لازم ہے، اس کو تو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ درس حدیث کے لیے اولاً تو ہمیں کتاب کی تعین کو سمجھنا چاہیے کہ کتاب کون سی ہم متعین کریں درس کے لیے۔ ہم نے جو اپنے اساتذہ سے پوچھا، اساتذہ نے بتایا کہ معارف الحدیث کا درس دینا چاہیے، معارف الحدیث اس کا درس دینا چاہیے، جو 4 جلدوں میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اب اس کی 4 جلدیں ہیں، تو مختلف اس کے اندر عنوانات ہیں، مختلف باب قائم کیے ہوئے ہیں، ایمانیات بھی ہے، عقائد بھی ہے، اور اسی طرح عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے۔ تو ہمیں ترتیب کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے کہ پہلی جلد اگر عبادات کو شروع کر دیا، پھر اس میں نماز شروع کر دی تو نماز کے فضائل ہیں، یہ پورا ہفتہ اسی پہ چلے، تو اس سے کیا ہوگا، لوگ بور ہو جائیں گے۔ ہمیں روزانہ مختلف احادیث کو لے کر بات کرنا چاہیے۔ ایک دن عبادات کو لے لیا، ایک دن ایمانیات کو لے لیا، ایک دن جو ہے وہ معاملات کی کوئی حدیث بیان کر دی، اخلاقیات کی کوئی حدیث بیان کر دی۔ تنوع جو ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو کتاب معارف الحدیث یا اپنے اساتذہ سے پوچھ کے کوئی بھی حدیث کی کتاب آپ درس کے لیے طے کر لیں، ترجمان السنہ بھی ہے، معارف الحدیث بھی ہے، پھر اپنے اساتذہ سے آپ پوچھ لیں، استاد جو بتائیں پھر اس کو آپ شروع کر دیں اپنے درس کے اندر۔ اچھا، پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وقت ہمیں مختصر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہم درس دے رہے ہیں، تو اس میں لوگ بور ہو جائیں گے۔ چونکہ ہم ابتدا کر رہے ہیں تو ابتدا میں زیادہ سے زیادہ ہم 10 منٹ رکھیں درس کے لیے، یا 15 منٹ رکھ لیں، اس سے زیادہ نہ ہو، اور پھر جو وقت ہم نے دے دیا ہے اسی وقت پر ہم ختم کریں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ 10 منٹ کا کہہ کر اگر 20 منٹ لگائیں گے تو دوسرے دن لوگ بیٹھیں گے ہی نہیں، اور شروع میں ہم نے 10 منٹ دیے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی ان کا ٹائم فکس ہے، 10 منٹ کی بات ہے، 10 منٹ بیٹھ کر ہم چلے جائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ جب ان کا ذہن بن جائے گا پھر آپ 15 منٹ کر دیں، پھر لوگ خود ہی کہیں گے حضرت 20 منٹ کا ہو جائے۔ بہرکیف درس مختصر وقت کا ہونا چاہیے، 10 منٹ سے 15 منٹ تک درس ہونا چاہیے۔ اور اگر رمضان وغیرہ میں آپ درس دیتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بعض حضرات اہتمام کرتے ہیں، تو 3 سے 4 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ایک حدیث بیان کر دی، تھوڑی سی اس کی وضاحت کر لی بس، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ایک تو وقت ہم متعین کر دیں، کتاب متعین ہو، وقت متعین ہو، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو
مختصر ہو لیکن مدلل ہو. اور اسی سے ابن حبان کی بھی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، کہ کفایت کرنے والی کم گفتگو بہتر ہے اس لمبی گفتگو کرنے سے جو مشغول رکھنے والی ہو. تو کم گفتگو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن ٹھوس ہو، مدلل ہو. اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم مطالعے کا اہتمام کریں. درس سے پہلے اہتمام ہو مطالعے کا، سوال اور جواب کی نشست بھی ہو. اور مطالعے کے دوران یاد رکھیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں بیٹھ رہی تو اس کے لیے نوٹس لکھیں. مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں باقاعدہ نوٹس لکھتا ہوں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ ہماری عزت میں کوئی کمی آ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ ان کو آتے ہی کچھ بھی نہیں. کوئی بات نہیں، یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے. ہم نوٹس تیار کر لیں تو اس کا فائدہ بہت ہوگا. اور درس دینا الگ بات ہے اور تقریر کرنا الگ بات ہے. درس کے اندر اتنی اونچی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ پریشان ہو جائیں، اور اتنی کم آواز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو سنائی نہیں دے. مائک کی ضرورت ہے تو مائک استعمال کریں، اگر مائک کی ضرورت نہیں ہے تو مائک استعمال نہ کریں. آواز میں اعتدال ہو اور ٹھہراؤ ہو، اور مشکل الفاظ کے چناؤ سے بچنا چاہیے. تکلفات سے کام نہیں لینا چاہیے. جتنا آسان سے آسان کر کے آپ درس دے سکتے ہیں اس انداز میں آپ دیں تو لوگوں کو فائدہ ہوگا. مشکل الفاظ استعمال کریں گے تو لوگ سمجھیں گے نہیں تو اس کا فائدہ نہیں. آسان سے آسان انداز میں ٹھہر ٹھہر کر ہم درس دیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ سمجھ میں آئی بات، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. آواز میں مٹھاس ہو. سور من حیات التابعین میں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کی ایک نصیحت ذکر ہے جو اپنے بچوں کو انہوں نے کی. کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بچوں، مکتوب فی الحکمت، حکمت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لتکن کلمتک طیبۃ، تمہاری بات میں مٹھاس ہو، یعنی اخلاقیات کے دائرے میں بات کریں، شائستگی سے ہم بات کریں، تمہاری بات میں مٹھاس ہو. وَلْيَكُنْ وَجْهُكَ طَلْقًا، اور تمہارا چہرہ روشن ہو، یعنی خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملا جائے. جب یہ چیز ہوگی کہ تَكُنْ أَحَبَّ إِلَى النَّاسِ مِمَّنْ يَبْذُلُ لَهُمُ الْعَطَاءَ، تو تم لوگوں کے نزدیک اس آدمی سے زیادہ محبوب بن جاؤ گے جو لوگوں پر خرچ کرتا ہے. یعنی سخی آدمی سے بھی زیادہ تم لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے جب بات میں مٹھاس ہوگی، چہرہ روشن ہوگا، خندہ پیشانی سے ملو گے. شمائل ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم بہذا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح جلدی جلدی بات نہیں کیا کرتے تھے. وَلَكِنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہستہ آہستہ گفتگو کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ ساتھ میں بیٹھنے والا شخص اس کو یاد کر لیتا. بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان یحدث حدیثا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کیا کرتے تھے لو عدہ العاد لاحصاه، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور الفاظ کو کوئی شمار کرنے لگتا تو وہ شمار کر لیتا. یعنی اس قدر ٹھہراؤ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں. تو ہمیں بھی جو ہے وہ جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر درس دینا چاہیے تو فائدہ ہوگا. تقریر کی طرح
اونچی آواز میں بات کرنا، جذبات میں آنا، تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. پھراؤ ہو اور پوچھیں، سوالات کی نشست ہو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرے دروس کا. آج کل کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے، ڈاکٹر قسم کے لوگ، انجینئر، پروفیسر، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. وہ دین کیا سکھانا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے اس شعبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور لوگوں میں دینی شعور پیدا کرنا چاہیے. اور اس سے تو ہماری بھی انشاءاللہ اصلاح ہوگی، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ لوگوں کو بھی ہدایت دیں گے ہماری بات سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.